ہم فلسطین جا نہیں سکتے، ہم فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے، ہم اسرائیل کے خلاف لڑ نہیں سکتے، لیکن ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ہم اسرائیلی کمپنیوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ہم ان کمپنیوں کا بھی بائیکاٹ کر سکتے ہیں جو اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ حق و باطل کی اس لڑائی میں زیادہ نہ صحیح ہم کچھ نہ کچھ اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو چند اسرائیلی کمپنیاں بتاؤں گا جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور پوری دنیا میں اپنی چیزیں فروخت کر کے اربوں ڈالرز کما رہی ہیں، اور ان سب کا نفع ڈائریکٹلی اسرائیل کو جاتا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں جو اسرائیل کو نفع پہنچا رہی ہیں اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی تکلیف کا سبب بن رہی ہیں۔ پہلے میں آپ کو چند اسرائیل کی اپنی کمپنیاں بتاؤں گا جو پوری دنیا میں اس وقت اپنی چیزیں فروخت کر رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ کمپنیاں بتاؤں گا جو اسرائیل کی تو نہیں ہے لیکن سپورٹ اسرائیل کو کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے اسرائیلی کمپنی ٹیسکو ہے جو پوری دنیا میں تازہ فروٹ اور سبزیاں فروخت کرتی ہے۔ اس کے بعد جیفا کے نام سے ایک کمپنی ہے، یہ بھی پوری دنیا بالخصوص یورپ میں فروٹ وغیرہ ایکسپورٹ کرتی ہے۔ یہ کمپنی جو فروٹ اور سبزیاں باہر ممالک کو برآمد کرتی ہے، وہ پھل اور سبزیاں فلسطین کی ان زمینوں کی ہوتی ہیں جن پر اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یعنی جیفا کمپنی دراصل فلسطینیوں کے سبزیاں اور پھل دوسرے ممالک کو غاصبانہ طور پہ برآمد کر رہی ہے۔ اس کے بعد اوسم کے نام سے اسرائیل کی بہت بڑی کمپنی ہے جو پوری دنیا میں اپنی چیزیں بیچتی ہے۔ یہ کمپنی اچار، تازہ گوشت اور کیک وغیرہ باہر فروخت کرتی ہے۔ اس کے انڈر 5000 کے قریب صرف ملازمین کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیول کے نام سے ایک مشہور کمپنی ہے، یہ بھی باہر ممالک کو تازہ گوشت وغیرہ فروخت کرتی ہے۔ یہ بھی اسرائیل کی مشہور کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے اکثر پروڈکٹس یورپ کی منڈیوں میں جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے سامان میں سے کیٹر نام کی اسرائیل کی مشہور کمپنی ہے جو پوری دنیا میں پلاسٹک کے سامان بنا کر فروخت کرتی ہے۔ اس کمپنی کے نیچے بھی بہت ساری کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ بلیک اینڈ ڈیکر کے نام سے اسرائیل کی مشہور کمپنی ہے جو ٹول باکس وغیرہ بناتی ہے، یہ بھی اسی کمپنی کیٹر کے نیچے کام کرتی ہے۔ یہ کمپنی بھی مسلمان ممالک سمیت پوری دنیا میں اپنی چیزیں فروخت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کمپنیاں جو بچوں کے کھلونے وغیرہ بناتی ہیں، ان میں ٹائنی لو اسرائیل کی ایک مشہور کمپنی ہے جو بچوں کے کھلونے بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹار اور ایجوشیپ نام کی دو کمپنیاں ہیں، یہ کمپنیاں بھی کھلونے بناتی ہیں اور یہ کمپنیاں بھی اسرائیل کی ہیں۔ یہ تو وہ چند کمپنیاں تھی جو اسرائیل کی اپنی ہیں۔ اس کے علاوہ کوکا کولا، پیپسی، نیسکیفے، نیسلے، یہ کمپنیاں بذات خود اسرائیل کی تو نہیں ہے لیکن یہ سپورٹ اسرائیل کو کرتی ہیں۔ جیسے کہ میکڈونلڈ اسرائیل کی کمپنی نہیں ہے بلکہ کیلیفورنیا کی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی نہ صرف اسرائیل کو پیسہ دے رہی ہے بلکہ جو اسرائیلی فوجی اس وقت فلسطینیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے لیے باقاعدہ کھانا بنا کر محاذ پہ پہنچا رہی ہے۔ یہ کمپنی مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ مشہور ہے، یعنی یہ کمپنی مسلمانوں سے کمایا ہوا نفع سیدھا سیدھا اسرائیل پہ خرچ کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے چاہے وہ پاکستان میں ہو، سعودی عرب، دبئی، انڈیا، کہیں بھی ہوں، وہ ان تمام کمپنیوں کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں، ہمیشہ کے لیے ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں۔ اور میکڈونلڈ جس نے اسرائیلی فوجیوں کی مدد کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی، اس کا تو ایسا بائیکاٹ کریں کہ یہ تمام اسلامی ممالک سے بالکل فیل ہو کر نکل جائے۔ یہ تو چند کمپنیاں تھیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی پروڈکٹ کو جاننے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں اس کے شاپر کے پیچھے ایک بار کوڈ لکھا ہوتا ہے۔ اس بار کوڈ کے شروع کے 3 نمبروں میں کنٹری کوڈ ہوتا ہے، یعنی اس ملک کا کوڈ ہوتا ہے، اور اسرائیل کا کوڈ ہے 729 یعنی 729۔ آپ جو بھی چیز خریدنے لگے اس کے پیچھے ایک بار دیکھ لیں کہ کہیں 729 تو نہیں لکھا۔ اگر شروع کے 3 نمبر 729 ہیں تو اس کا مطلب یہ پروڈکٹ اسرائیلی ہے، تو اس چیز کو نہ خریدیں بلکہ دکاندار کو کہیں کہ کسی اور کمپنی کی چیز دے دیں۔ ایک ہی چیز ایک کمپنی تو نہیں بناتی، وہی ایک ہی چیز کئی کمپنیاں بنا رہی ہوتی ہیں، آپ کسی اور کمپنی کی لے لیں۔ اس کے علاوہ آپ دکاندار سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز اسرائیلی کمپنی کی تو نہیں ہے۔ اور یہ بائیکاٹ کارگر تب ہوگا جب عام عوام کے ساتھ تاجر حضرات بھی بائیکاٹ کریں گے، جتنے بھی سپر مارکیٹس اور شاپنگ مال ہیں وہ بھی ان کا بائیکاٹ کریں، تمام دکانداروں کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں، تب جا کے اس بائیکاٹ کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔